الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کچھ عرصہ پہلے غزوہ بدر کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غزوہ سے تعلق میں واقعات بیان کیے تھے. آج بدر کے حوالے سے ہی بعض متعلقہ باتیں اور واقعات پیش کروں گا. ان کا تاریخ میں ذکر ہے اور جاننا بھی ضروری ہے. جیسا کہ پہلے خطبات میں ذکر ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز تک میدان بدر میں مقیم رہے. تیسرے روز آپ نے سواریوں کے کجاوے کسنے کا ارشاد فرمایا. میدان بدر سے ہی آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ کی جانب بدر کی فتح کی خوشخبری کا پیغام دیتے ہوئے بھیجا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا. اس فتح نصیب قافلے کے ساتھ قریش مکہ کے 70 قیدی بھی تھے. کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ راستے میں ہی ان میں سے 2 قیدیوں کو ان کے سنگین جنگی جرائم کے تحت اس وقت کے عام دستور کے مطابق قتل کر دیا گیا تھا، جن میں سے ایک نضر بن حارث اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط تھا. لیکن اس پہ اتفاق نہیں ہے سب کا، تاریخ دانوں کا. علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بدر سے واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفراء مقام پر پہنچے تو نضر بن حارث کو قتل کیا گیا تھا اور حضرت علی نے اسے قتل کیا تھا. سیرت حلبیہ میں مذکور ہے کہ نضر حالت قید میں تھا کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اللہ کی قسم محمد مجھے قتل کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا ہے جس میں مجھے موت نظر آئی ہے. اس شخص نے نظر سے کہا، اللہ کی قسم ایسا صرف روب کی وجہ سے ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب تم پہ پڑا ہے اس کی وجہ سے تم لگ رہا ہے. تو نظر نے مصعب بن عمیر سے کہا، اے مصعب، اس شخص کی نسبت تم رحمی رشتہ داری میں میرے زیادہ قریب ہو، بس تم اپنے ساتھی سے بات کرو کہ مجھے قیدیوں میں ایک شخص بنا دے. اللہ کی قسم وہ مجھے قتل کرنے والا ہے. اس پر مصعب نے کہا، تم اللہ کی کتاب کے بارے میں فلاں اور فلاں بات کہا کرتے تھے، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اور یہ کہا کرتے تھے، اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایذا اور تکلیف دیا کرتے تھے. تو یہ باتیں تمہارے ساتھ ہیں پرانی، تو یہ اگر قتل ہو رہے ہو تم تو اس جرم میں ہو سکتا ہے ہو رہے ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ نضر بن حارث کی بہن قتیلہ بن حارث نے اپنے بھائی کی موت پر کچھ اشعار کہے. بعض کے نزدیک یہ اس کی بیٹی نے کہے تھے اور بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اشعار کا علم ہوا تو آپ بہت زیادہ روئے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اشعار مجھے یعنی نضر بن حارث کے قتل سے پہلے پہنچتے تو میں اس پر احسان کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیتا.
لیکن بعض سیرت نگار اس طرح کے اشعار اور ان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی روایت کی تردید کرتے ہیں، بعض تو واقعے کی تردید کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا صحیح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم دل سے اگر یہ واقعہ ہوا ہے واقعی، تو یہ اظہار جو تھا وہ بعید نہیں ہے، اور بہت نرم دل کے واقعہ ہوئے تھے، رحم آپ کے دل میں تھا۔ اسی طرح نضر بن حارث کے بارے میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ وہ قتل نہیں ہوا جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ زندہ رہا تھا، اور غزوہ حنین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 100 اونٹ تالیف قلب کے طور پر دیے تھے۔ پھر جو تاریخ میں ذکر آتا ہے میدان بدر سے واپسی پر دوسرے قتل کا، وہ عقبہ بن ابی معیط تھا۔ اس کو مدینہ کے راستے میں ارکد زبیہ مقام پر قتل کیا گیا تھا۔ حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے عقبہ کو قتل کیا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی نے اسے قتل کیا۔ ایک مصنف لکھتا ہے کہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط دونوں اسلام کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکانے والوں میں سے تھے، اور مسلمانوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑنے والوں کے سرغنہ تھے، اس لیے ان کو یہ سزا ملی۔ بہرحال ان دونوں قتل ہونے والوں کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی ان دونوں قیدیوں کو راستے میں قتل کیا گیا بھی تھا کہ نہیں، کیونکہ بعض ایسی روایات بھی ہیں جن میں بڑی وضاحت سے یہ موجود ہے کہ عقبہ بن ابی معیط بدر کے میدان میں ہی قتل ہو گیا تھا، جبکہ نضر بن حارث کے بارے میں دونوں طرح کی روایات ہیں، اس کے قتل کیے جانے کی بھی، اور یہ بھی کہ قتل نہیں ہوا تھا بلکہ بعد میں زندہ رہا اور غزوہ حنین کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ گو کہ یہ روایات قدرے کمزور سمجھی جاتی ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو سید خاتم النبیین میں بدر کے قیدیوں میں سے قتل ہونے والے ان دونوں کا ذکر جو کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ بعض مورخین نے قید ہونے والے رؤساء میں عقبہ بن ابی معیط کا نام بھی بیان کیا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت حالت قید میں قتل کر دیا گیا تھا، مگر یہ درست نہیں ہے۔ حدیث اور تاریخ میں نہایت صراحت کے ساتھ یہ روایت آتی ہے کہ عقبہ بن ابی معیط میدان جنگ میں قتل ہوا تھا، جنگ کے دوران ہوا تھا، قیدی نہیں بنا تھا، اور ان رؤسائے مکہ میں سے تھا جن کی لاشیں ایک گڑھے میں دفن کی گئی تھیں۔ البتہ نضر بن حارث کا حالت قید میں قتل کیا جانا اکثر روایات سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے قتل کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ان بے گناہ مسلمانوں کے قتل کے براہ راست ذمہ دار تھے جو مکے میں کفار کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ اور اغلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیب حارث بن ابی حالہ جو ابتدائے اسلام میں نہایت ظالمانہ طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے گئے تھے، ان کے قتل کرنے والوں میں نضر بن حارث بھی شامل تھا۔ لیکن یہ یقینی ہے کہ نضر کے سوا کوئی قیدی قتل نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اسلام میں صرف دشمن ہونے اور جنگ میں خلاف حصہ لینے کی وجہ سے قیدیوں کے قتل کرنے کا دستور تھا، چنانچہ اس کے متعلق بعد میں ایک معین حکم بھی قرآن شریف میں نازل ہوا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گو بہت سی روایات میں نضر بن حارث کے قتل کیے جانے کا ذکر آتا ہے، لیکن بعض ایسی روایتیں بھی پائی جاتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ قتل نہیں کیا گیا بلکہ بدر کے بعد مدت تک زندہ رہا، اور بالآخر غزوہ حنین کے موقع پر مسلمان ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ گوشوں میں شامل ہو گیا۔ مگر مقدم مذکر روایت یعنی پہلی روایت کے مقابلے میں یہ روایتیں عموماً کمزور سمجھی گئی ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال اگر قیدیوں میں سے کوئی شخص قتل کیا گیا تو وہ صرف نضر بن حارث تھا جو قصاص میں قتل کیا گیا تھا،
اور اس کے متعلق بھی یہ روایت آتی ہے کہ جب اس کے قتل کے بعد آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہن کے وہ دردناک اشعار سنے جن میں آپ سے رحم کی اپیل کی گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اشعار مجھے پہلے پہنچ جاتے تو میں نظر کو معاف کر دیتا۔ بہرحال نظر کے سوا کوئی قیدی قتل نہیں کیا گیا۔ یہ مرزا بشیر احمد صاحب کا جو ہے نتیجہ ہے جو خود کیا انہوں نے تاریخی کتب سے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں سمیت 70 کفار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور 70 ہی مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی ہوئے۔ قیدیوں کی تعداد کے حوالے سے 49 اور 74 کی تعداد کے اقوال بھی ملتے ہیں، بعض روایتیں ہیں، لیکن مشہور اور درست 70 کافروں کا گرفتار ہونا ہی ہے۔ یہ مختلف تاریخوں کی کتب میں 70 ہی لکھا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بدر کے دن مشرکوں کے 140 آدمیوں کو نقصان کیا تھا، یعنی 70 قیدی اور 70 مقتول تھے۔ مشرکین کے قیدی جو جنگ بدر کے بعد اسلام میں شامل ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے بارے میں لکھا ہے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسیران بدر سے بہت حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ ان قیدیوں میں کچھ خوش نصیب ایسے تھے جو اسلام کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے بعض کے اسماء گرامی نام بھی لکھے ہیں تفصیل سے: عباس بن عبد المطلب، وکیل بن ابو طالب، نوفل بن حارث، ابو العاص بن ربیع، ابو عزیز، اس کا نام زرارہ بن عمیر عبدری تھا، صائب بن ابو حبیش، خالد بن ہشام مخزومی، عبداللہ بن ابو صائب، مطلب بن حنطب، ابو وداع سہمی، عبداللہ بن ابی بن خلف جمحی، وہب بن عمیر جمحی، سہیل بن عمر عامری، عبداللہ بن زمع جو ام المومنین حضرت سودا بنت زمع کے بھائی تھے، قیس بن صائب اور نستاس جو امیہ بن خلف کا غلام تھا، صائب بن عبید۔ انہوں نے اپنا فدیہ بدر کے دن ادا کر کے اسلام قبول کر لیا تھا ان سب نے۔ بدر کی جنگ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ رومی سلطنت کی فتح کا بھی ہے۔ رومی سلطنت کی فتح کی بابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، اور اس کا تعلق جیسا کہ میں نے کہا جنگ بدر سے بھی ہے، اس لیے یہاں اس کا بیان بھی مناسب ہے۔ نبوت کے 5ویں سال میں سورہ روم نازل ہوئی، جس میں رومی سلطنت کے غلبے کی بابت پیش گوئی کی گئی تھی۔ اس کی تفصیل تو میں آگے بیان کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے اطراف میں اس سورت کی ان آیات کو پڑھتے ہوئے اعلان کرنے لگے کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، یعنی اہل روم مغلوب کیے گئے قریب کی زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر ضرور غالب آ جائیں گے 3 سے 9 سال کے عرصے تک۔ مشرکین مکہ کے جو تھے، یہ مکے کی بات ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، پسند کرتے تھے کہ اہل فارس اہل روم پر غالب آ جائیں، کیونکہ یہ اور وہ بت پرست تھے۔ فارس کے لوگ، ایرانی لوگ بت پرست تھے، آتش پرست تھے، اور مکے کے لوگ بھی بت پرست تھے۔ وہ پسند کرتے تھے کہ فارس کے لوگ غالب آ جائیں، اور مسلمان پسند کرتے تھے کہ اہل روم اہل فارس پر غالب آ جائیں، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے۔ انہوں نے اس کا ذکر حضرت ابوبکر سے کیا، اور حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا
تو آپ نے فرمایا وہ ضرور غالب آ جائیں گے، یعنی رومی غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے اس کا ذکر مشرکین سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر لو، یعنی شرط رکھ لو، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے یہ اور یہ ہوگا، اور اگر تم غالب آ گئے تو تمہارے لیے یہ اور یہ ہوگا۔ تو انہوں نے 5 سال کی مدت رکھی، یعنی ایک روایت مطابق 6 سال کی مدت رکھی۔ شرح سنن الترمذی تحفۃ الحوضی میں لکھا ہے کہ روم کے فارس پر غلبے کے دن مومن خوش ہوئے اور انہیں اس بات کا علم بدر کے دن ہوا جب جبرائیل علیہ السلام نے اس غلبے کے ساتھ ان کی بدر میں مشرکین کے خلاف مدد کی خوشخبری لے کر جب جبرائیل اس غلبے کی خبر کے ساتھ ان کی یعنی مشرکین کے خلاف مدد کی خوشخبری لے کر نازل ہوئے تھے۔ تو یہ تعلق ہے بدر کے ساتھ اس کا کہ جس دن بدر کی فتح ہوئی ہے اسی دن رومیوں کی فتح کی بھی خوشخبری ملی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی غلبہ روم والی پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اہل فارس اور اہل روم کے درمیان جنگ ہوئی تو مسلمان اہل فارس پر اہل روم کی فتح کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اہل روم کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردی اس لیے تھی کہ اہل روم اہل کتاب تھے، جبکہ کفار قریش اہل فارس کی فتح کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ مجوسی تھے اور کفار قریش بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بس اس بات پر حضرت ابوبکر اور ابو جہل کے درمیان شرط لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں بزن کا لفظ ہے اور بزن تو 9 برس یا 7 برس پر اطلاق پاتا ہے، بس مدت کو بڑھا دو۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، بس اہل روم غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ ترجمہ یہ ہے الف لام میم ان اللہ عالم، یعنی میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اہل روم مغلوب کیے گئے قریب کی زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر ضرور غالب آ جائیں گے۔ 3 سے 9 سال کے عرصے تک حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن بھی اپنی فتوحات سے بہت خوش ہوں گے جو اللہ کی نصرت سے ہوگی۔ اور شاہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت شرط لگانا حلال تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کی پیشگوئی کی ہے ان میں سے ایک صاف و صریح اور مارکت العراء غلبہ روم کی پیشگوئی تھی۔ عرب کے دونوں اطراف میں روم اور فارس کی حکومتیں قائم تھیں۔ اس وقت ایران کا تاجدار خسرو اور روم کا فرمانروا ہرقل تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ایک مدت سے مارکہ آرائیوں کا سلسلہ قائم تھا۔ بعثت نبوی کے 5ویں سال 614 عیسوی میں ان دونوں سایہ سلطنتوں میں ایک خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ اگرچہ ان دونوں قوموں میں کسی قوم نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا، تاہم رومی حضرت عیسیٰ کے پیرو اور اہل کتاب تھے اور ایرانیوں کے عقائد مشرکین مکہ کے عقائد کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے، اس لیے لازمی طور پر مسلمانوں کو رومی عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکین مکہ کو ایرانیوں کے ساتھ ہمدردی تھی۔ اس لیے مسلمانوں اور کفار قریش دونوں کو جنگ کے نتیجے کا شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ ان دونوں سلطنتوں کے حدود دریائے دجلہ اور فرات کے کناروں پر آ کر ملتے تھے۔ رومی سلطنت مشرق میں ایشیائی کوچک حدود عراق، شام، فلسطین اور مصر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایرانیوں نے 2 طرفہ حملہ کیا، ایک طرف تو دجلہ اور فرات کے کنارے سے شام کی طرف بڑھے
اور دوسری طرف ایشیائے کوچک کی جانب آذربائیجان سے آرمینیا ہو کر موجودہ اناطولیہ میں داخل ہو گئے اور دونوں طرف سے رومیوں کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے سمندر میں ان کو دھکیل دیا۔ شام کی سمت میں انہوں نے جبکہ بعد دیگرے اس ارض مقدس کا ایک ایک شہر رومیوں سے چھین لیا۔ 614 عیسوی میں فلسطین اور اس کا مقدس شہر یروشلم ایرانیوں کے زیر سایہ آ گیا، کنیسوں کو مسمار کر دیا گیا، مذہبی شاعر کی توہین کی گئی، شہنشاہ ایران کے قصر اقامت کی 30,000 مقتول سروں سے آرائش کی گئی، قتل کر کے سر ان کے قصر میں رکھے گئے۔ ایرانی فتوحات کا سیلاب اس سے آگے بڑھ کر 616 عیسوی میں پورے وادی نیل یعنی مملکت مصر پر محیط ہو گیا اور آخر اسکندریہ کے ساحل پر جا کر تھما، اور دوسری طرف تمام ایشیائی کوچک کو زیر و زبر کرتا ہوا باسفورس کے ساحل پر جا کر رکا اور قسطنطنیہ کی دیواروں سے جا ٹکرایا۔ شہنشاہ روم کے دارالسلطنت کے سامنے ایران کے فاتح لشکر نے جا کر اپنے خیمے کھڑے کر دیے، اور اب رومیوں کے بجائے عراق و شام اور فلسطین و مصر و ایشیائے کوچک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم ہو گئی۔ ہر جگہ آتش کدے تعمیر ہوئے اور مسیح کے بجائے آگ اور سورج کی جبری پرستش کو رواج دیا گیا۔ رومی سلطنت کی اس تباہی کو دیکھ کر رومی شہنشاہی کی وسیع مملکت میں بغاوتیں کھڑی ہو گئیں۔ افریقہ میں بھی شورش ہوئی، خود قسطنطنیہ کے قریب یورپ میں مختلف قومیں قتل و غارت گری میں مصروف ہو گئیں۔ غرض اس وقت سلطنت روما کے پرزے اڑ گئے تھے۔ جنگ کے نتیجہ جب ایسا خلاف امید ظاہر ہوا تو مسلمانوں کو یقیناً رنج اور کفار کو مسرت حاصل ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ جس طرح ہمارے بھائی غالب ہوئے ہیں اسی طرح اگر تم ہم سے لڑتے تو ہم بھی غالب ہوتے۔ کافروں نے کہا ہم مسلمانوں کو غالب ہو جائیں گے، یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت رومیوں کی جو افسوسناک حالت تھی وہ تو جیسا ہم نے دیکھا بہت بری حالت تھی۔ وہ اپنے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپک ہو چکے تھے، خزانہ خالی تھا، فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوتیں پیدا تھیں۔ شہنشاہ روم ہرقل ہمتن عیاش، بے پرواہ، سست اور مبتلا اوہام تھا، بڑا ایسا بادشاہ تھا جو کسی قابل نہیں تھا۔ ایرانیوں کا فاتح سپہ سالار قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچ کر رومیوں کے سامنے حسب ذیل شرائط پیش کرتا ہے کہ رومی باج ادا کریں، 1000 ٹالنٹ سونا، 1000 ٹالنٹ چاندی۔ یہ ٹالنٹ جو ہے قدیم یونانی پیمانہ ہے جو آج کل کے تقریباً 23 کلو گرام وزن کے برابر ہے۔ 1000 ریشم کے تھان، 1000 گھوڑے اور 1000 کنواری لڑکیاں ایرانیوں کے حوالے کریں۔ رومیوں کی کمزوری کی یہ حالت تھی کہ وہ ان شرمناک شرائط کو قبول کرتے تھے، کر لیا انہوں نے۔ اس پر بھی جب رومی قاصد شہنشاہ ایران کے دربار میں مصالحت کا پیغام لے کر گیا تو مغرور خسرو نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، مجھ کو یہ نہیں، یہ جو چیزیں لے کے آیا یہ نہیں کہ ٹھیک ہے تو میں قبول کر لیا، بلکہ خود ہرقل زنجیروں میں بندھا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہیے۔ بادشاہ روم جو ہے وہ میرے تخت کے نیچے چاہیے مجھے، اور اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہ روم اپنے مصلوب خدا کو چھوڑ کر سورج دیوتا کے آگے سر نہ جھکائے گا، عیسائیوں سے توبہ نہیں کرے گا۔ تو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کارزار عالم کا یہ نقشہ تھا کہ مارکہ جنگ سے بہت دور ایک خشک اور بنجر زمین کی سنسان پہاڑی سے ایک شہزادہ امن نمودار ہوا، اور واقعات عالم کے بالکل خلاف یہ پیشگوئی فرمائی جو قرآن شریف میں جس کی آیت آگے میں پڑھوں گا۔ بس یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ پیشگوئی کی جو شان ہے اس کو پتہ لگے۔ یہ پیشگوئی کیا تھی؟ جیسے میں نے پہلے بھی پڑھا، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین
للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ۔ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اہل روم مغلوب کیے گئے قریب کی زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر ضرور غالب آ جائیں گے۔ 3 سے 9 سال کے عرصے تک حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن بھی اپنی فتوحات سے بہت خوش ہوں گے جو اللہ کی نصرت سے ہوگی۔ وہ نصرت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ کامل غلبے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ پیش گوئی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ واقعات کے لحاظ سے اس قدر مستعبت اور ناقابل یقین تھی، یعنی بہت دور کی بات لگتی تھی کہ کفار نے اس کے صحیح ہونے کی صورت میں کئی اونٹوں کے ہارنے کی مسلمانوں سے شرط لگائی۔ اب مسلمانوں اور کافروں کو بڑی شدت سے واقعات کے پہلو کا انتظار تھا۔ آخر چند سال بعد دنیا نے خلاف امید پلٹا کھایا۔ تاریخ زوال روم کا مشہور مصنف اور مورخ ایڈورڈ گبن ہرکل کے احوال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ شہنشاہ جو اپنی ابتدائی اور آخری زندگی میں مستی، عیاشی اور اوہام کا غلام اور رعایا کے مصائب کا نامرد تماشائی تھا، جس طرح صبح و شام کا کہر آفتاب نصف النہار کی روشنی سے پھٹ جاتا ہے۔ دفتن 621 عیسوی میں محلوں کا آرکاڈیوس میدان جنگ کا سیزر بن گیا، یعنی یہی شہنشاہ روم جو تھا، اور روم و ہرقل کی عزت 6 مہمات کے ذریعے نہایت شاندار طریقے سے بچا لی گئی۔ جو مثال دی ہے آرکاڈیوس کی، یہ رومی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جس کا زمانہ 408 قبل مسیح اور 378 قبل مسیح تک ہے، بڑا مضبوط تھا۔ اسی طرح سیزر بھی فوجی جرنیل تھا ایک پرانا۔ بہرحال جس وقت ہرقل اپنے بقیہ فوج لے کر قسطنطنیہ سے چلا، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ عظیم روما کے آخری لشکر کا منظر دنیا کے سامنے ہے، لیکن عرب کے نبی امی کی پیشنگوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور عین اس وقت جب مسلمانوں نے بدر کے میدان میں قریش کو شکست دی، رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ حاصل کیا، مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا، اور ایرانیوں کو باسفورس اور نیل کے کناروں سے ہٹا کر پھر دجلہ و فرات کے ساحلوں کی طرف دھکیل دیا۔ اس عظیم الشان پیشگوئی کی صداقت کے اثر نے دنیا کو محو حیرت کر دیا۔ قریش کے بہت سے لوگ اس صداقت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور واقعہ کے 1250 برس کے بعد ایڈورڈ گیون اس حیرت ناک پیشگوئی کی سچائی سے متاثر ہو کر کہتا ہے، یہ غیر ہیں وہ اس پیشگوئی کے قائل ہو رہے ہیں۔ کہتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی ان 2 عظیم الشان سلطنتوں کے ڈانڈے پر بیٹھ کر ان دونوں کی ایک دوسرے کو تباہ کر دینے والی روز افزوں کوششوں کی ترقی کو دلی مسرت کے ساتھ بغور مطالعہ کر رہا تھا، اور عین اس وقت جب کہ ایرانیوں کو پہم کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں، اس نے اس پیشگوئی کی جرت کی کہ چند سال میں فتح و ظفر رومی علم پر سایہ فگن ہوگی۔ جس وقت یہ پیشگوئی کی گئی تھی، کوئی پیشگوئی اس سے زیادہ دور از قیاس نہیں ہو سکتی تھی، یقین ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہرقل کے 12 سال کی حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ رومی شہنشاہی کا شیرازہ جلد بکھر جائے گا۔ ہرقل کی طبیعت میں اس فوری انقلاب اور واقعات کی روح سے اس حیرت ناک تغیر اور اس کے اسباب کی تفصیل میں تاریخ روم کے مصنفین نے عجیب عجیب باتیں پیدا کی ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم، گبن لکھتا ہے کہ انہیں کیا معلوم کہ اس خونی مارکے سے دور ایک پیغمبرانہ ہاتھ رومیوں کی مدد کے لیے دراز تھا، اور وہی اس انقلاب اور تغیر کا سب سے بڑا روحانی سبب تھا۔
مستدرک اور جامع ترمذی میں ہے، خود اس نے کوٹ کیا ہے کہ روم و فارس کی جنگ جب شروع ہوئی تو مشرکین ایرانیوں کے طرفدار تھے کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے، اور مسلمان رومیوں کی طرفدار تھے کہ وہ اہل کتاب تھے۔ اس وقت ایرانی روم کو دباتے جا رہے تھے، اس پر سورہ روم کی پیشگوئی نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے چلا کر تمام مشرکین کو یہ پیشگوئی سنائی۔ مشرکین نے کہا کہ اس پیشگوئی کے لیے کوئی سال مقرر کرو۔ حضرت ابوبکر نے 5 سال کی شرط کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ بضع سنین کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، اس لیے 10 سال سے کم کی مدت مقرر کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ اس تشریح کے مطابق 9ویں سال غزوہ بدر کے موقع پر پیشگوئی پوری ہوئی اور رومی غالب آ گئے۔ بعض نوجوان اور جوانی میں قدم رکھنے والے بچے بھی پوچھتے ہیں، کئی خط لکھتے ہیں، پچھلے ہفتے کی بات خط آئے، کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں، باقی نہیں۔ یہاں کے ماحول نے ان پر یہ اثر ڈالنا شروع کر دیا کہ ان کو شک پڑنا شروع ہو گیا اسلام کی سچائی کے بارے میں۔ انہیں اس تاریخ اور غیروں کے اظہار سے یقین کر لینا چاہیے، اور پھر اس زمانے کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہیں قرآن کریم میں انہیں بھی دیکھنا چاہیے۔ والدین خود بھی قرآن کریم پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، کہ پیش گوئیاں دکھائیں کہ کس طرح یہ اسلام کی سچائی پر ایک دلیل ہیں۔ اسلام کی سچائی کے ثبوت تو ہزاروں ہیں، بس اپنے علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے، والدین کو بھی اور نوجوانوں کو بھی۔ صرف سوال کر دینا کافی نہیں ہے، اگر سوال کرنا ہے تو خود علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس بارے میں بھی ان کو علم دینا چاہیے۔ یہ سوال کئی دفعہ مجھ سے پوچھا گیا ہے، بہرحال یہ وضاحت ضروری تھی اس لیے میں نے ذکر کر دیا۔ اب اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ غزوہ بدر ہجرت کے پہلے سال اور بعثت کے 14ویں برس پیش آیا تھا۔ اس سے 9 برس پہلے بعثت کا 5واں سال ہوگا۔ اس بنا پر پیشگوئی کا زمانہ 5 بعثت اور اس کے پورے ہونے کا زمانہ 14 بعثت یا 1 ہجری ہے۔ بعض لوگوں نے اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا زمانہ صلح حدیبیہ کا سال یعنی 6 ہجری بیان کیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، شاید لوگوں کو اس سے دھوکہ ہوا ہے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ قاصد نبوی جب اسلام کا دعوت نامہ لے کر کیسر کے پاس گیا تو اس وقت فتح کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شام آیا ہوا تھا وہ کیسر، اور معلوم ہے کہ قاصد صلح حدیبیہ کے زمانے میں روانہ ہوئے تھے۔ اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حصول فتح کی بھی یہی تاریخ ہے، مگر یہ مغالطہ ہے، اور بالکل ظاہر ہے کہ یہ فتح کی تاریخ نہیں بلکہ فتح کے جشن کی تاریخ ہے۔ اس وہ جشن منانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ بہرحال تاریخ کی مطابقت سے یہ بات ثابت ہے کہ 609 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، 610 عیسوی سے روم و فارس کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی، 613 عیسوی میں اعلان جنگ ہوا، 614 عیسوی سے رومیوں کی شکست کا آغاز ہوا، 616 عیسوی میں رومی شکست تکمیل کو پہنچ گئی، 622 عیسوی سے پھر رومیوں نے حملہ شروع کیا، 623 سے ان کی کامیابی کا آغاز ہوا، اور 625 میں ان کی فتح تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس ترتیب سے دیکھیں تو ظاہر ہوگا کہ اس پیشگوئی کی خوبی یہ ہے کہ اگر آغاز شکست سے آغاز فتح تک جوڑیں تو بھی 9 برس ہوتے ہیں، اور اگر انجام شکست سے آغاز فتح تک جوڑوں تو بھی وہی 9 برس ہوں گے۔ اس فتح کی تکمیل کے بعد ہرقل پھر وہی سست اور عیار کیسر بن گیا جو پہلے تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دست قدرت نے صرف اس پیشگوئی کے پورا کرنے کے لیے چند سال کے واسطے اس کے دل و دماغ کو بیدار کیا اور دست و بازو کو ہوشیار کر دیا۔ پیشگوئی کی تکمیل کے بعد پھر پہلے کی طرح تائیہ شرکائلی نے اس کو عیش و غفلت کے بستر پر تھپ کر سلا دیا۔ یہ بھی علامہ شبلی نعمانی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے یہ سارا۔ رومیوں کی فتح کے بارے میں جو تاریخ کا اختلاف بعض جگہ ہے، اسے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح حل کیا ہے
کہ بعض روایات میں یہ مروی ہوا ہے کہ فتح روم کو صلح حدیبیہ کے زمانے میں فتح روم کو صلح حدیبیہ کے زمانے میں حاصل ہوئی تھی، مگر یہ دونوں روایتیں متضاد نہیں ہیں، کیونکہ دراصل روم کی فتح کا زمانہ جنگ بدر سے لے کر صلح حدیبیہ کے زمانے تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہی تھے کہ عرب میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی ہے۔ اس پر مکے والے بہت خوش ہوئے کہ ہم بھی مشرک ہیں اور ایرانی بھی مشرک ہیں۔ ایرانیوں کو رومیوں کو شکست دے دینا ایک نیا شگون ہے، ایک نیک شگون ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ مکے والے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جائیں گے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے بتایا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین۔ رومی حکومت کو شام کے علاقے میں بے شک شکست ہوئی ہے، لیکن اس شکست کو تم قطعی نہ سمجھو، مغلوب ہونے کے بعد رومی پھر 9 سال کے اندر غالب آ جائیں گے۔ اس پیش گوئی کے شائع ہونے پر مکے والوں نے بڑے بڑے کہکے لگائے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بعض کفار نے 100 اونٹ کی شرط باندھ لی کہ اگر اتنی شکست کھانے کے بعد بھی روم ترقی کر جائے تو ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم ہمیں 100 اونٹ دینا۔ بظاہر اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا امکان دور سے دور تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شام کی شکست کے بعد رومی لشکر متواتر کئی شکستیں کھا کر پیچھے ہٹتا گیا، یہاں تک کہ ایرانی فوجیں بحیرہ مارمرا کے کناروں تک پہنچ گئیں۔ قسطنطنیہ اپنی ایشیائی حکومتوں سے بالکل منقطع ہو گیا اور روم کی زبردست حکومت ایک ریاست بن کر رہ گئی، مگر خدا کا کلام پورا ہونا تھا اور پورا ہوا۔ انتہائی مایوسی کی حالت میں روم کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سمیت آخری حملے کے لیے قسطنطنیہ سے خروج کیا اور ایشیائی ساحل پر اتر کر ایرانیوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کی طرح ڈالی۔ رومی سپاہی باوجود تعداد اور سامان میں کم ہونے کے قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق ایرانیوں پر غالب آئے۔ ایرانی لشکر ایسا بھاگا کہ ایران کی سرحدوں سے ورے اس کا قدم کہیں بھی نہ ٹھہرا، اور پھر دوبارہ رومی حکومت کے افریقی اور ایشیائی مفتوحہ ممالک اسی قبضہ میں آ گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے شرط لگائی اور قرآن شریف کی وہ پیشگوئی مدار شرط رکھی کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، اور 3 برس کا عرصہ ٹھہرایا تو آپ پیشگوئی کی صورت کو دیکھ کر فی الفور دور اندیشی کو کام میں لائے اور شرط کی کسی قدر ترمیم کرنے کے لیے ابوبکر صدیق کو حکم فرمایا، اور فرمایا کہ بضع سنین کا لفظ مجمل ہے اور اکثر 9 برس تک اطلاق پاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایرانی لوگ مشرک تھے، اور کیسر روم جو کہ عیسائی تھا دراصل موحد تھا، اور یہ بھی ایک وجہ ہے مسلمانوں کی ہونے کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیسر روم جو عیسائی تھا دراصل موحد تھا اور مسیح کو ابن اللہ نہیں مانتا تھا، اور جب اس کے سامنے مسیح کا وہ ذکر جو قرآن میں درج ہے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میرے نزدیک مسیح کا درجہ اس سے ذرا بھی زیادہ نہیں جو قرآن نے بتلایا ہے۔ حدیث میں بھی اس کی گواہی بخاری میں موجود ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی کلام ہے جو کہ تورات میں ہے، اور اس کی حیثیت نبوت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، یعنی روم اب مغلوب ہو گیا ہے، مگر تھوڑے عرصے میں 9 سال میں پھر غالب ہوگا۔ عیسائی لوگ نہایت شرارت سے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طاقتوں کا اندازہ کر لیا تھا اور پھر فراست سے یہ پیشگوئی کر دی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح مسیح بھی بیماروں کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا جو اچھے ہونے کے قابل ہیں، نظر آتے تھے، ان کا سلب امراض کر دیتا تھا۔ یہاں پھر امواز نہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اعتراض کا جواب پھر آپ نے دیا ہے اصل میں۔ اس طرح سارے معجزات ان کے ہاتھ سے جاتے ہیں۔
یوم یفرح المومنون، اس دن مومنوں کو دو خوشیاں ہوں گی، ایک تو جنگ بدر کی فتح، دوسری روم والی پیش گوئی کے پورا ہونے کی فتح۔ اگر یہ اعتراض ہے کہ جنگ کو دیکھ لیا تھا تو جنگ بدر جو ہے اس میں تو حالات ایسے نہیں تھے، اس کی فتح کی خوشخبری ساتھ ہی تھی، اور یہ دونوں خوشخبریاں اکٹھی ملیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن شریف بہت سی پیش گوئیوں سے بھرا پڑا ہے، جیسا کہ روم اور ایران کی سلطنت کی نسبت ایک زبردست پیش گوئی قرآن شریف میں موجود ہے، اور یہ اس وقت کی پیش گوئی ہے جبکہ مجوسی سلطنت نے ایک لڑائی میں رومی سلطنت پر فتح پائی تھی اور کچھ زمین ان کے ملک کی اپنی قبضہ میں کر لی تھی۔ تب مشرکین مکہ نے فارسیوں کی فتح اپنے لیے ایک نیک فال سمجھی تھی، اور اس سے یہ سمجھا تھا کہ چونکہ فارسی سلطنت مخلوق پرستی میں ہمارے شریک ہیں، ایسا ہی ہم بھی اپنے نبی کا استحصال کریں گے جس کی شریعت اہل کتاب سے مشابہت رکھتی۔ تب خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ پیش گوئی نازل فرمائی کہ آخرکار رومی سلطنت کی فتح ہوگی، اور چونکہ روم کی فتح کی نسبت یہ پیش گوئی ہے اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے، اور چونکہ عرب کے مشرکوں نے مجوسیوں کی سلطنت کی فتح کو اپنی فتح کے لیے ایک نشان سمجھ لیا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس پیش گوئی میں یہ بھی فرما دیا کہ جس روز پھر روم کی فتح ہوگی اس روز مسلمان بھی مشرکوں پر فتح یاب ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ اس بارے میں قرآن شریف کی آیت یہ ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ میں خدا ہوں جو سب سے بہتر جانتا ہوں، رومی سلطنت بہت قریب ہے، زمین میں مغلوب ہو گئی ہے، بہت قریب زمین میں مغلوب ہو گئی ہے، اور وہ لوگ پھر 9 سال تک 3 سال کے بعد مجوسی سلطنت پر غالب آ جائیں گے۔ اس دن مومنوں کے لیے بھی ایک خوشی کا دن ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور 3 سال کے بعد 9 سال کے اندر پھر رومی سلطنت ایرانی سلطنت پر غالب آ گئی، اور اسی دن مسلمانوں نے بھی مشرکوں پر فتح پائی، کیونکہ وہ دن بدر کی لڑائی کا دن تھا جس میں اہل اسلام کو فتح ہوئی تھی۔ پھر فرمایا، اب غور کر کے دیکھو کہ یہ کیسی حیرت انگیز اور جلیل القدر پیش گوئی ہے۔ ایسے وقت میں پیش گوئی کی گئی جب مسلمانوں کی کمزور اور ضعیف حالت خود خطرے میں تھی، نہ کوئی سامان تھا نہ طاقت تھی۔ ایسی حالت میں مخالف کہتے تھے کہ یہ گروہ بہت جلد نیست و نابود ہو جائے گا۔ مدت کی قید بھی اس نے لگا دی، اور پھر یومئذ یفرح المومنون کہہ کر دوہری پیش گوئی بنا دی، یعنی جس روز رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے اس دن مسلمان بھی بامراد ہو کر خوش ہوں گے۔ چنانچہ جس طرح یہ پیش گوئی کی تھی، جس طرح بدر کے روز پوری ہو گئی، ادھر رومی غالب ہوئے اور ادھر مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ اور یہ سلسلہ ابھی چلے گا، یہ بیان واقعات جو ہیں آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم فراس علی عبد الواحد صاحب یو کے کا ہے۔ یہ گزشتہ دنوں 47 سال کی عمر میں وقت الہی وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عراقی الاصل تھے اور 2012 میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ قرآن کریم بھی حفظ کر لیا تھا، انہوں نے کیا ہوا تھا بچپن سے میں ہی۔ بڑے ہوئے تو متشدد دینی راہ اختیار کرتے ہوئے متشدد قسم مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے ٹی وی بیچ دیا گھر کا کہ دیکھنا حرام ہے، سب تصویریں گھر کی پھاڑ دیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ ایک اچھے آرٹسٹ تھے، لیکن جب دین کا علم حاصل کیا کسی مولوی کے تحت رہ کے تو بالکل ہی فنیٹک ہو گئے، اور ہر قسم کی تصویریں بنانے سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ پھر ایک عیسائی، لیکن شکوک ان کے دل میں تھے کہ پتہ نہیں میں صحیح ہوں کہ نہیں، اسلام سچا ہے کہ نہیں۔ ایک عیسائی کلاس فیلو ان کا دوست تھا، اس سے متاثر ہو گئے کچھ عرصے کے بعد، اور جو اسلام کے بارے میں جو شکوک تھے اور جو سوالات تھے ان کے جوابات نہ ملنے کی وجہ سے پھر یہ عیسائی ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
جوش میں آئی، پھر انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال یہ اچھے محنتی تھے، پڑھنے والے تھے۔ یونیورسٹی آف بصرہ میں انہوں نے ڈگری حاصل کی، وہاں کے کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اور اکنامکس میں تعلیم حاصل کی۔ زبانیں سیکھنے کا شوق تھا، اس لیے انہیں اچھی انگریزی زبان سیکھی، فرینچ بھی سیکھی، اسپینش سیکھی، جرمن سیکھی اور کسی قدر رشین زبان بھی جانتے تھے۔ 2009 میں یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ یہاں یو کے شفٹ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک بیٹی بھی دی یہاں۔ برطانیہ پہنچنے کے بعد فراز صاحب نے اتفاقاً MTL عربیہ دیکھا اور اس پر انہیں ان کے سوالات کے جوابات ملنے شروع ہو گئے۔ آخر ان کے دل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت اس حد تک گھر کر گئی کہ اکثر حضرت مسیح علیہ السلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھے گئے قصائد گنگناتے رہتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے رویا میں حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ایک بڑی سفید مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں اور آپ کے چہرے مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ پھر بعد میں ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو اخباری نمائندے کی طرح مائکروفون میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نہایت خوبصورت ناموں سے ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو آپ کی اتباع کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ آخر انہوں نے اس بنا پہ 2012 میں بیعت کر لی۔ شیفیلڈ کے ڈاکٹر بلال طاہر صاحب سے ان کا رابطہ ہوا، ان کے ذریعے سے انہوں نے بیعت کی درخواست بھجوائی۔ پھر ان کے ساتھ مل کر سلسلے کی مختلف کتب اور سوال و جواب کا مطالعہ کیا اور بہت جلد جماعتی افکار و عقائد کی تبلیغ اور اعتراضات کے جواب دینے اور جماعت کا مؤثر علمی دفاع کرنے لگ گئے۔ اردن سے یزن ربابہ صاحب لکھتے ہیں کہ برادران فراس عبدالواحد صاحب بہت اچھے احمدی تھے، جماعتی کتب کا مطالعہ کرتے، معاندین اور مرتدین کو جواب دیا کرتے تھے۔ وہ حقیقی طور پر اسلام احمدیت کا دفاع کرنے والے تھے۔ فیس بک پر احمدی احباب ان کو فارس سے احمدیت یعنی احمدیت تک گھڑ سوار جنگجو کہتے تھے۔ میری آنکھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے نم ہیں، خدا تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے۔ تمیم ابو دکا صاحب لکھتے ہیں کہ فراز صاحب غیر معمولی محقق اور عربی اور انگریزی میں ترجمہ کرنے اور لکھنے کی بہترین صلاحیت رکھتے تھے۔ جماعتی ویب سائٹ پر سوالوں کے جواب دینے والی ٹیم کے سرگرم ممبر تھے۔ ان کے جوابات ہمیشہ مکمل اور مدلل ہوا کرتے تھے، جن کی تائید میں وہ جماعتی اور غیر جماعتی عربی اور انگریزی مصادر سے حوالے بیان کیا کرتے تھے۔ بعض عرب مرتدین اور منافقین نے جب فتنہ کھڑا کیا تو مرحوم فراز صاحب ان کے اعتراضات کے جواب دینے والوں اور ان کا مقابلے کرنے والوں کی صف اول میں شامل تھے۔ اپنے کامل ایمان اور محبت کی وجہ سے بڑی شدت سے جماعت اور خلافت کا دفاع کرتے تھے۔ ڈاکٹر ایمن عہدے صاحب کہتے ہیں کہ مرحوم بھائی فراز عبدالواحد ان کے وسیع علم اور غیر معمولی ذہانت ان کے مضامین اور تحریروں کے حوالے سے خاص طور پر جانتے تھے۔ انہیں جماعت میں شامل ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، پھر بھی انہوں نے نہایت قلیل عرصے میں جماعتی افکار و عقائد کے بارے میں گہرا علم حاصل کر کے اپنے مؤثر جوابات سے مخالفین کے منہ بند کر دیے تھے۔ مرحوم کو چند سال قبل ہماری عربی ویب سائٹ پر سوالوں کے جواب دینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، جسے انہوں نے آخری وقت تک بڑی تندہی سے نبھایا، بڑے لگن اور خلوص سے کام کیا۔ سوال و جواب کی عربی ویب سائٹ بساط احمدی پر ان کے تقریباً 800 آرٹیکل یا اعتراضات کے جوابات ان کی گہری علمی شخصیت ہونے اور جماعتی افکار و عقائد کو پھیلانے اور مخالفین کے اعتراضات کے جواب دینے کی لگن کی گواہی دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کی اہلیہ اور بچی کا بھی کفیل ہو، صبر اور حوصلہ انہیں عطا فرمائے، ان کی نیک خواہشات اپنی اہل و عیال کے لیے قبول فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جماعت کو بھی ان جیسے مزید نعم المدد عطا فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ جیسا میں نے کہا نماز جنازہ ادا کروں گا۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر